الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين الخطائين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه سيما ابنيه الكريمين الطيبين الطاهرين سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين. سبحان اللہ. وعلى المولى السيد الكريم الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إمام الأولياء العارفين وسلطان أولياء الهند المدعو بخواجہ معین الدین ومجدد ملته الإمام أحمد رضا ومتبع سنته الشيخ آل الرحمن مصطفى رضا. سبحان اللہ. وعلى جميع عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جگر گوشہ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں منعقد ہونے والے ان اجلاس کا آج
5واں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین سے یہ محبت اور عقیدت اور ان کی بارگاہ میں ہماری آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ آج کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے میں نے قرآن مقدس کے دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم آپ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی امت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جیسے ہم نے تم پر اور نعمتیں کی ہیں، ایسے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، بے شک، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت، بیچ کی امت فرمایا، سبحان اللہ، امت وسط۔ مفسرین کرام نے اس درمیانی امت کے معنی جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ عقائد و نظریات، خیالات و مسلمات اور مسائل وغیرہ کے اعتبار سے اس امت کو جو احکام دیے گئے ہیں وہ درمیانی قسم کے احکام ہیں۔ پچھلی امتیں افراط و تفریط کر کے گمراہ ہو چکی ہیں۔ بے شک، اللہ کے محبوب بندوں انبیاء کرام کی شان میں کچھ لوگ حد سے آگے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ان کی محبت میں ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا، ان کی ماں مریم کو خدا کی بیوی قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی اختیار کی، دونوں گمراہ ہوئے، ایک محبت میں ایک عداوت میں۔ ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کے گمراہ ہوئی، اور ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کو کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھے کہ آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ ان کو انہوں نے پھانسی کے تختے تک پہنچایا۔ سچ ہے۔ لیکن ہم آپ لوگ، ہمارے آپ کے لیے جو نظریات دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ درمیانی رویہ ہے۔ نہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ ہم معاذ اللہ ان کی طرف سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، بے شک، بلکہ ہم وہی کہتے ہیں جو قرآن عظیم میں فرمایا گیا، قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بے شک، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بنایا، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ بیٹا بیٹی بیوی بچوں سے پاک ہے۔ بے شک، تو یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بتایا گیا کہ تم درمیانی امت ہو،
نہ ایسی محبت والے ہو کہ تم کسی کو خدا کا بیٹا قرار دو، اور نہ تم اللہ کے نبیوں سے دشمنی رکھنے والے ہو۔ ایک بیچ کا راستہ تمہیں دیا گیا۔ مجھے آج بات چیت یہ کرنی ہے کہ اللہ نے چونکہ اس امت کو درمیانی امت فرمایا، تو آج تک جب ہم غور کرتے ہیں تو جو لوگ اہل حق و صداقت ہیں، مسلمانوں میں جب فرقے ہوئے، گروہ بنے، تفریق ہوئی، مسلمان کہلانے والے کئی گروہوں میں جب بٹے، تو ان گروہوں میں، ان فرقوں میں بھی اللہ نے اہل سنت والجماعت کو ہمیشہ درمیان ہی میں رکھا ہے۔ بے شک آج تک ہم درمیان نہیں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے، حضرت علی سے حضور نے کہا تھا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ جیسے عیسیٰ کی کچھ لوگ بیجا محبت میں گمراہ ہوئے، کچھ عداوت میں گمراہ ہوئے، ایسی اے علی ایک گروہ تمہاری محبت میں گمراہ ہوگا اور ایک گروہ تمہاری دشمنی میں گمراہ ہوگا۔ یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے۔ ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت علی اور اہل بیت پنجتن پاک کی محبت میں حد سے آگے بڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی کو تو ایک فرقے نے، شیعہ لوگوں نے، خدا تک کہنے والے ان میں پیدا ہوئے، سارے نبیوں سے ان کا مرتبہ بڑھ کر کے بتایا، ان کی محبت میں دوسرے صحابہ کرام کی توہینیں کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی۔ ایک ترکیب نے سوچی، ایک ترکیب نکالی گمراہی پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو ہموار کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی جب بدعقیدگی کی بات کرتا ہے، گمراہی کی بات کرتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی زمین ہموار کرنے کے لیے کچھ چالاکی سے کام لیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے۔ انہیں صحابہ کی توہین کرنا تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کی طرف سے جو کلیجے میں بھڑاس تھی وہ نکالنا تھی۔ اس کی آڑ حضرت علی کو بنایا اور یہ پچ لگائی، یہ پڑھائی کہ رسول اللہ کے بعد پہلے خلیفہ علی کو ہونا چاہیے تھا، ابو بکر ہوئے تو غلط ہوا، پھر عمر ہوئے تو غلط ہوا، پھر عثمان ہوئے یہ بھی غلط ہوا، علی کو پہلے ہونا چاہیے تھا، علی چوتھی بار میں کیوں ہوئے، علی پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ کہہ کر کے ان تینوں اصحاب کرام کی شان میں توہینیں کی گئیں، گستاخیاں کی گئیں، ان پہ تبرے کسے گئے، انہیں گالیاں دینے کے لیے حضرت علی کے نام کو بہانہ بنا لیا گیا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اہل بیت کا نام لیتے رہے، حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے رہے، آپ کے جانثاروں کی شان میں تبرے ہوتے رہے اور اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے رہے۔ اور ایک گروہ خارجیوں کا، ڈاسبیوں کا ہمارے سامنے آتا ہے، جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ کے رسول کے گھر والوں کو برا بھلا کہا، اور انہی کا چربا یہ وہابیت زدہ گروہ جتنے بھی پائے جاتے ہیں، یہ وہابیت زدہ پارٹیاں، ان کے عقیدے بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے بھی امام حسین کو باغی قرار دیا، کتابوں میں کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ لکھا، امام حسین کو مفاد پرست لکھا، یزید کو امیر المومنین کہا گیا، امام حسین کو شہید کہنے کا رد کیا گیا کہ ان کو شہید نہ کہا جائے، یہ ایک سیاسی جنگ تھی۔ خارجیوں نے، ناسبیوں نے اور وہابیوں نے اپنی کتابوں میں ان کی صراحتیں کی ہیں۔ امام حسین کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا، انہوں نے امت میں تفریق پیدا کی، وہ خلافت کے دعوے دار بن کر کے انہوں نے جھگڑا پیدا کیا۔ یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا، وہابیت زدہ تمام گروہ بھی انہی خارجیوں کے نقش قدم پر چلے جو نائک بنے گھوم رہے ہیں،
جو اپنے نام ذاکر رکھ کر کے نائک بنے گھوم رہے ہیں، ان لوگوں کے بھی بارے میں دنیا کون نہیں جانتی ہے کہ یزید کی تعریفیں کی، لکھنؤ میں ان کے اوپر پابندیاں لگی، بے شک، شہر میں داخلے ممنوع ہوئے۔ میں اپنی بات کو بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس کتابیں ہیں، میرے پاس حوالے ہیں، میرے پاس رپورٹیں ہیں اخباروں کی بھی۔ کچھ لوگ پہلے ہی سے، ایک گروہ وہ ہوا کہ حضور کے جانثاروں کی، آپ کے صحابہ کی شان میں توہینیں کی، گستاخیاں کی اور اہل بیت کا دم بھرا، اور کچھ لوگ صحابہ کی تعریفیں کر کے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے کے بہانے نکالے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میں کیا سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ کہے گا، جو مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کا دل خود یہ کہہ دے گا کہ یہ دونوں راستے غلط ہیں، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، صحیح خیال یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ دل میں ایک، دل کے اندر اللہ کے رسول کے جانثاروں سے بھی محبت ہو اور آپ کے گھر والوں سے بھی محبت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو حضور کے جانثاروں کو، آپ کے صحابہ کو برا کہے وہ بھی گمراہ ہے، جو حضور کے گھر والوں کو برا کہے وہ بھی بددین ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل کو اگر چیر کے دیکھا جائے تو دل کے ایک حصے پر اگر ابو بکر و عمر و عثمان لکھا ہو، دوسرے حصے پر علی و فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی ذہن دیا، ہمیشہ سے مذہب اہل سنت والجماعت کے لوگ اسی راہ کے اوپر چلے آ رہے ہیں اور آج تک قائم ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارا خطیب جب منبر پہ خطبہ پڑھنے کھڑا ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، تو شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق وعلی الناطق بالصدق والصواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وعلی جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب حلال المشكلات والنوائب زوج البطول أخي الرسول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فرزة كبد خاتم الأنبياء فاطمة الزهراء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ممبروں پر پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم کو اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن میں بھی دونوں کی تعریفیں ملیں گی۔ اللہ کا شکر کرو، اس کا احسان مانو۔ گمراہیوں، فتنوں، فرقوں، گروہوں کے اس دور میں جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، بیچ کا راستہ دیا، نہ ادھر گرنے دیا نہ ادھر گرنے دیا، آج تک ہم درمیان میں چلے آ رہے ہیں۔ کچھ اہل بیت کی تعریفیں کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہوئے، کچھ صحابہ کی تعریفیں کر کے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہوئے، اور ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا جھنڈا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قرآن عظیم کو پڑھیے تب بھی دونوں کا ذکر میں لگا، ایک نہیں کتنی آیتوں میں۔ ادھر حضور کے صحابہ اکرام کے بارے میں آیت نازل ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو ساتھ والے ہیں، وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، انما یرید اللہ
اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمام آلائشوں سے ظاہری باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے بالکل پاک فرما دے۔ سبحان اللہ اللہ۔ چاہتا ہے خوب تم کو پاک کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ بے شک۔ جمعے کا دن ہے کتابت زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ بے شک۔ بڑی اچھی نبی تلی بات فرما رہے ہیں استاد زمن مولانا حسن رضا خان ہیں، یہ آلات کے چھوٹے بھائی۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یہ شعر میں آج کی محفلوں ہی کی نظر کر کے جا رہا ہوں، اہل سنت کے علماء کا فرمان، سبحان اللہ۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، فیضان بریلی، نعرہ تکبیر۔ بہت ساری آیتیں ملیں گی قرآن عظیم میں اور احادیث میں بھی ذکر ہے، دونوں کا فضائل حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کی کتابیں پڑھو، پورے چیپٹر ہیں، باب مناقب الصحابہ، باب مناقب اہل بیت، سبحان اللہ۔ عنوان ہے، چیپٹر ہے۔ حدیثوں میں صراحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے لیے فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، چمکیلے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لوگے، جس کا بھی دامن تھام لوگے، اہتدیتم، تم صحیح راستہ پا جاؤ گے۔ اور ادھر ایک حدیث میں فرماتے ہیں مثل آل بیتی کا سفینۃ نوح، سبحان اللہ، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اے لوگوں، حضور فرماتے ہیں میرے گھر والوں کی، میرے اہل بیت کی شان تم کیا جانو، مجھ سے پوچھو۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی جیسے طوفان کے اندر تیر رہی تھی، وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی سے وابستہ ہو گئے تھے، اس کے علاوہ تمام دنیا کے سب لوگوں کو ڈبا دیا گیا تھا۔ میرے اہل بیت کی مثال اسی کشتی کی طرح ہے کہ جو ان کے دامن سے لگ گیا وہ جنت پا گیا، اور جو ان کو بھول گیا، ان کا دشمن بن گیا، وہ جہنم کے گہرے غاروں میں گر گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھا؟ تو حدیثیں دونوں طرف ہیں، کئی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالیاں مت دینا، برا بھلا مت کہنا، سمجھا؟ اور الگ الگ ایک ایک کے نام لے کر کے بھی بے شمار حدیثیں ہیں فضائل میں سب کو بیان نہیں کروں گا اس وقت، ان دو حدیثوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام دونوں سے محبت کا نام ہے، قرآن دیکھو تو، حدیثیں دیکھو تو، اسلام میں دونوں چیزوں کی ترغیب دی گئی، دونوں میں سے کسی کے بھی دشمن مت جانا، مت بن جانا، میرے صحابہ کے دامن کو بھی تھامے رہنا، میرے یاروں کو بھی برا مت کہہ دینا، اور میرے گھر والوں کی شان میں بھی زبان سنبھال کے بات کرنا، ان کے دشمنوں کی تعریفیں مت کرنے لگنا۔ ایک حدیث میں حضور نے جانثاروں کو ستاروں کی مانند کہا، اور ایک حدیث میں اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا۔
میرے اعلیٰ حضرت نے دونوں حدیثوں کو ایک شعر میں جمع فرما دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بھی خوب ہے, کمال ہے, سمجھا, جواب نہیں ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے, نجم کہتے ہیں تارے کو, اصحاب حضور نجم ہے, فطرت کہتے ہیں حضور کی اولاد کو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے زمانے میں یہ سمندروں کا سفر جو کرتے تھے تو اس میں کشتی کی ضرورت بھی پڑتی تھی. جہاز کشتی میں بیٹھے گا تبھی تو سمندر کو پار کرے گا, ایسے چھلانگ لگا کر تھوڑی پار کر لے گا. اگر کوئی یہ کہے مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے, میں تو ایسے ہی پار کروں گا, تو وہ پار نہیں کر پائے گا, ڈوب جائے گا, مچھلیاں کھا جائیں گی, ہلاک ہوگا, برباد ہوگا. اور رات کے وقت جب یہ کشتیاں چلتی تھیں سمندر میں تو سمتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا ہم کدھر کو جا رہے ہیں. پورا پچھم اتر دکن کا پتہ سمندر میں نہیں چل پاتا. خاص طور سے رات میں, دن میں سورج ہوتا ہے اس سے اندازہ لگاتے تھے, رات میں ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے. ستاروں کا علم رکھتے تھے کہ رات کے کون سے حصے میں کون سا ستارہ کدھر رہتا ہے. اس کے ذریعے سے پتہ لگاتے تھے کہ ہم کدھر چل رہے ہیں, کون سے ساحل پہ ہم کو پہنچنا ہے اور ہم کدھر کو بڑھ رہے ہیں. اگر کشتی میں نہیں بیٹھے گا تب ڈوبے گا, اور ستاروں کی مدد سے سمتوں کا پتہ نہیں لگائے گا تو کہیں جانا ہے کہیں پہنچے گا. جانا جنت میں تھا اور جہنم میں پہنچے گا. ترسم نہ رسی بکابہ اے آرابی, سبحان اللہ سبحان اللہ. بترکستانس. بے شک دونوں کی ضرورت ہے, کشتی کی بھی ضرورت ہے, ستاروں کی بھی ضرورت ہے. حضور نے اہل بیت کو کشتی کہا, اپنے صحابہ کو ستارے کہا. امام احمد رضا نے دونوں کو ایک شعر میں جمع فرما دیا. پھر سنو اور جھومو. امام احمد رضا کی شاعری حدیثوں کی روشنی ہے, حدیثوں کی ترجمانی ہے. ان کے پیش نظر حدیثیں رہتی تھیں, وہ کلام بھی لکھتے تھے. تو کلام کیا تھا, یوں سمجھو قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان. وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی رہا, وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی رہا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان کربلا, فیضان بریلی, نعرہ تکبیر. عرش حق ہے مسند. اب ہوتی شعر سنی لو, طبیعت چاہ رہی ہے. پہلے میں تقریر سے پہلے نعتیں پڑھا کرتا تھا, وہ چھوٹ گئی ہیں, سمجھے آپ بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں شعر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بے شک سبحان. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم سب پڑھو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اللہ نے چاہا قیامت کے دن پڑھتے چلیں گے, بڑھتے چلیں گے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس
جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بے شک بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، سبحان اے اللہ، رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ سبحان کی، اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے، اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں جتنے بھی ہم سجدے کریں وہ کم ہے۔ تو نے اس گمراہی کے دور میں، ان فتنوں فرقوں کے دور میں لوگ کچھ ادھر گرے کچھ ادھر گرے، تو نے ہمیں سیدھا راستہ دیا، اور جیسا قرآن میں امت وسط کہا تھا، اس امت کو درمیانی امت، آج تک ہمیں درمیان میں رکھا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر و عمر و عثمان والے بھی ہم ہیں، اور علی و فاطمہ حسن و حسین والے بھی ہم ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سمجھا؟ اور پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہنے والے تبرہ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں عقل نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ بڑے بھاری امام حسین کے ماننے والے ہیں، بڑے بھاری حضرت علی کے نام لیوا ہیں، بڑے بھاری صاحب اہل بیت والے ہیں، صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو چالاکی ہو گئی، سمجھے آپ؟ اور ان سے یہ پوچھو کہ تم صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، ان پر تبرہ کر رہے ہو، صحابہ کرام کو برا کہنا، آپ غور کریے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو برا کہنا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی، کرسچین، کوئی مشرک وغیرہ کوئی پوچھ بیٹھے کہ مسلمانوں کا پیغمبر کیسا پیغمبر تھا، بے شک کہ جو لوگ زندگی بھر اس کے ساتھ رہے وہی غلط تھے، کیا جواب ہو؟ آدمی وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے سدھریں، سنبھلیں۔ اب سب صحابیوں کو جب تم برا کر رہے ہو، زندگی بھر جو ساتھ رہے ابو بکر جیسے صحابی، جب وہ تک نہیں سنبھل سکے، وہ تک ظالم نکلے، وہ بھی اتیاچاری نکلے، غاصب و بے ایمان نکلے، تو پھر یہ نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ رہنے والے، جو اپنے زندگی بھر ساتھ رہنے والوں کو نہیں سنبھال سکا، وہ کیسا نبی ہے؟ ان کی شان میں تبرہ کرنے والے اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان صحابہ کو برا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ذرا غور تو کرو میرے دینی ایمانی بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ اب ان لوگوں کو بھی رہنمائی کر رہا ہوں میں، کسی کی یہ نہیں میں کسی کو کوئی چیلنج دے رہا ہوں، تو اہل بیت کے نام پر سینے کوٹ رہے ہیں، حضور کے صحابہ پر تبرہ کر رہے ہیں۔ وہ غور کریں، سوچیں کہ حضور کے صحابہ کرام ہی تو وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام تمام دنیا میں پہنچا، یہی تو وہ لوگ تھے کہ مکے مدینے میں گلے گلے پانی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، پیٹ سے پتھر باندھے، مارے کھاتے تھے، چوٹیں سہتے تھے، گھر بار تیاج دیے تھے، بیوی بچوں کو بھول گئے تھے۔ اگر مدینہ طیبہ کے اندر کبھی جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو گھر والوں سے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، محبت، پیچھے گھوم کے دیکھتے بھی نہیں تھے، اگر تلوار تھی تو نہیں تھی تو ایسے ہی دوڑ لگا دیتے تھے۔ ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بدر و احد کے میدانوں میں دیکھو، خندق و حنین و موتا کے میدانوں سے پوچھو، جنگ کی کاروائیوں سے پوچھو، گھماسان کی لڑائیاں لڑنا، پیغمبر اسلام کے دامن کے سائے میں بڑے بڑے لشکروں سے بھڑ جانا، اڑ جانا، جہاں بھڑا دیا وہاں بھڑ گئے، جہاں اڑا دیا وہاں اڑ گئے، جہاں لڑا دیا وہاں لڑ گئے، نہ اپنی جانیں دیکھی، نہ گھر بار دیکھے، نہ بیوی بچے دیکھے، نہ ہتھیار دیکھے، بس ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی، نام مصطفیٰ پر قربان ہو جائیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کی تو شان تھی۔
ان کو برا کر کر کے اسلام والے بنیں گے لوگ. سوچنے کی بات ہے. سمجھے آپ؟ اور پھر دنیا میں یہ دین پھیلا انہی کے ذریعے تو پھیلا ہے. حضور کی حدیثیں جو ہیں 150 سال تک باقاعدے لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا حضور کے بعد. یہ سب چیزیں تو نئی ہیں، یہ ریکارڈ کرنے کے سامان جو چلے ہیں آج. سمجھے آپ؟ یہ تو سب 50 سال کے اندر کی چیزیں، ریکارڈ کرنا، ٹائپ کرنا. پہلے کاغذ کا دور تھا لکھنے کا، اور حضور کے بعد تو وہ باقاعدے طور پہ لکھنے کا بھی دور نہیں تھا. سمجھے؟ درسگاہوں میں تعلیمیں ہوتی تھی، پڑھائیاں ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی؟ کتابیں نہیں ہوتی تھی. شیخ بیٹھتے تھے استاد اور ان کو حدیث سناتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، انہوں نے اپنے باپ سے سنی، انہوں نے حضرت نافع سے سنی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنی، انہوں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. یہ ہوتا ایک حدیث ہو گئی. میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا. بیچ میں 2-3 واسطے ہوتے تھے. ہر حدیث کسی نہ کسی صحابی پہ جا کے ٹکتی تھی. اس صحابی وہ سند کی آخری کڑی ہوتی تھی جو حضور سے بیان، جو حضور سے حدیث لے کر کے انہوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچائی. کتنا بڑا کارنامہ ہے. 1-2 حدیث نہیں ہے، حدیثوں کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، دیلمی، بیہقی، شعب الایمان، جامع کبیر، جامع صغیر، موطا امام محمد، موطا امام مالک. کتنی کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول کی پیاری زندگی کی ایک ایک بات لکھ لی گئی، ایک ایک جملہ جو منہ سے نکلا. آج 1400 سال کے بعد بھی اگر آپ چاہیں، یہ دیکھنا چاہیں کہ کس موقع پر کیا بات کہی تھی، آپ کو مل جائے گی. اب تو نیٹ کے اندر، انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ بھی آ گئی ہے حدیثوں کی. وہ ساری حدیثیں ویب سائٹ کے اوپر بھی ہیں. یہ سب کتابیں جو گنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ویب سائٹ تو آج کی دین ہے. اس زمانے میں کوئی ویب سائٹ نہیں تھی، کوئی ریکارڈنگ کا سامان نہیں تھا، باقاعدہ لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا. بس وہ صحابیوں کے سینے تھے، ان سینوں نے رسول اللہ کی تمام زندگی کے نشیب و فراز، آپ کے رات دن سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، ایک ایک جملے کو ان کے سینوں نے محفوظ رکھتے امت تک پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سب صحابہ کا تو کارنامہ. اہل علم جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں پر خوب ظاہر ہے. انہیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہو گئی تھی. اصل میں 2 باتیں آدمی کو یاد رہتی ہیں. ایک بات وہ یاد رہے گی جو بہت بری لگے گی، اور ایک وہ یاد رہے گی جو بہت اچھی لگے گی. اگر آپ کو کسی نے کوئی گالی دی ہے تو اس کو آپ بھولیں گے نہیں. آپ کی بہت تعریف کی ہے تو وہ بھی آپ کو یاد رہے گی. سمجھے آپ؟ صحابہ کرام کو حضور سے اتنی محبت ہو گئی تھی، اتنی عقیدت ہو گئی تھی، سب کچھ بھول جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی کوئی بات کہیں سن لی ہے اس کو سینے میں ایسا محفوظ رکھتے تھے. سب کچھ بھول جائیں لیکن نبی پاک کے فرمان کو کبھی نہیں بھولتے تھے. ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک سینٹینس، ایک ایک لفظ، ایک ایک ادا، کھانے پینے، سونے جاگنے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے، گھر کے باہر کے اندر کی تمام کے تمام باتیں، ایک ایک جملے کو امت تک پہنچانے کا کارنامہ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا کام ہے، جانشینوں کا کام ہے. ہزاروں یا نہیں بلکہ بے شمار لاکھوں حدیثوں کی ساری سند اور اس صحابی پہ جا کر کے ٹکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھا؟ انہیں برا مومن کہے گا، مومن کی شان نہیں ہے. آج ایک مستقل فرقہ ہے پورا جو صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ گمراہوں کا. اور اہل بیت حضور کے گھر والوں کے لیے بھی باقاعدہ سفارائی ہے، پوری منظم ہے، کام جاری ہے. پہلے خارجی کہلاتے تھے، اب وہابی ان سے آگے بڑھ گئے. مسئلہ صرف نیاز و فاتحہ کا نہیں رہ گیا ہے، کھلے عام یزید کی تعریف میں کر رہے ہیں. سمجھا؟ کھلے عام یزید کی تعریف میں ہو رہی ہے. اس کو لکھا جا رہا ہے امیر المومنین.
امام حسین کیوں کھڑے ہوئے خلافت کے لیے؟ امت میں فرقہ ڈال دیا، سیاسی جنگ لڑی، اپنے مفاد کے لیے گئے تھے، سمجھے آپ؟ ارے بھلے آدمی، میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی بات بتاؤں، بحث تو بہت لمبی چھڑی ہوئی ہے اس ٹائم یزید کے معاملے میں۔ ایک ہی بات میری یاد رکھو، بڑی عام فہم بتایا جا رہا ہوں میں آپ کو، کبھی کوئی بات آئے گی۔ یہ الزام لگتا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی، یزید کی حکومت تھی، یہ کھڑے نہ ہوتے تو جنگ نہ ہوتی۔ کوفیوں کے کہنے میں کیوں آ گئے؟ کیوں کوفیوں نے ان کو آمادہ کر لیا، کیوں راضی کر لیا بیعت کے لیے؟ امام مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا، بیعت کیوں ہوئی، رکھنا پیدا کیا؟ ایسی سب باتیں بکی جاتی ہیں، لکھی جا رہی ہیں دھڑلے سے۔ اور یہ جو بمبئی میں بیٹھا ہوا جو اسلام پر اعتراضات کے جواب دے رہا ہے، میں نے بتایا تھا لکھنؤ میں اس کا داخلہ اسی لیے بند ہوا تھا، اتنی بکواسوں میں پابندی لگی تھی، سمجھے؟ ہاں، ان کی کتاب نواء اسلام دیکھو، ماہنامہ الاسلام دلی سے نکلتا ہے، وہ دیکھو، سمجھے آپ؟ دیوبند کے مفتی نے مراد آباد شہر کے اندر شاہی مراد آباد کے مدرسے میں محرم ڈام کی پوری کتاب لکھ ڈالی تھی، جس کے جواب میں اپنے سنی علماء میں حضرت مولانا حاجی مبین الدین صاحب امروہوی نے کتاب لکھی تھی۔ 20 سال پہلے جھگڑا پیدا ہوا تھا یہ مراد آباد میں، کچھ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے کہ یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں، امام حسین کو باغی قرار دے رہے ہیں۔ دیوبند فتویٰ بھیجا گیا تو وہاں کے مفتیوں نے وہی لکھ کر کے بھیج دیا، فتویٰ منگایا لوگوں نے۔ کھلے عام یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، میری بات کو کوئی سنتے بھی ہوں تو میری بات کو غور کریں، ایک دم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بریلوی مولوی ہے، غور کرنا چاہیے بات کے اوپر۔ ہم گروہ بند نہیں ہے، گروہ بندی ہماری مجبوری ہے، ہم فرقہ پرست نہیں ہے، فرقہ پرستی ہماری مجبوری ہے، ایسی باتیں ہم کو برداشت نہیں ہے۔ میں ایک ہی بات بتایا جا رہا ہوں آپ کو، یاد رکھنا میری بات۔ چلیے امام حسین راضی کر لیے گئے خلافت کے لیے، اہل کوفہ کے کہنے کے اوپر وہ راضی ہو گئے، خلافت کے لیے تیار ہو گئے، امارت و حکومت کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، بڑے سمجھدار بن رہے ہیں یہ لوگ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چلیے امام حسین جب کھڑے ہو گئے تھے تو یزید کی ذمہ داری کیا تھی، وہ مجھے بتاؤ۔ اگر اس کے دل میں ایمان تھا، صحیح معنی میں وہ مسلمان تھا، اس کو جنت و دوزخ کے اوپر پورا پکا سچا یقین تھا، تو امام حسین جب کھڑے ہو گئے تھے تو اس کی اور اس کے ہم نواؤں کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ میں عام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری کسی معاذ اللہ، کیا ہم ایسا کر سکتے تھے اگر ہم میں کسی کی حکومت و بادشاہت ہوتی اور نبی کے نواسے کھڑے ہو جاتے تو قسم خدا کی وہ حکومت و بادشاہت ہی نہیں، اپنا جان و مال و متاع و زندگی ان کے قدموں پر نچھاور کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب آپ ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں، وہ کھڑے نہ ہوتے تو کوئی بات نہیں، چلو جب کھڑے ہو گئے تو مسلمان تھا، تو نے ان کے نانا کا کلمہ پڑھا تھا۔ دانش مندوں کی محفلوں میں جو سمجھدار بن رہے ہیں، پڑھے لکھے بن رہے ہیں، بڑے قابل و ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اسلام کے ریسرچ اسکالرز بن رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یزید کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ جب نواسے رسول نے خلافت کا اعلان کر دیا، بیعت کے لیے راضی ہو گئے، اس کی ذمہ داری یہ تھی اپنے آپ کو کھینچ لیتا، دستبردار ہو جاتا، اور یہ بھی جانتا تھا اور کوئی موازنہ کرے کہ امام حسین کا کھڑا ہونا یزید کے مقابلے پر غلط تھا، موازنہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ امام حسین کے فضائل میں حدیثیں باقاعدے موجود ہیں، یہ محدث بن رہے ہیں، یزید کے فضائل میں کوئی حدیث سنا دے تو اپنا گلا میں کٹا دوں گا۔ بے شک، کیا مقابلہ تھا؟ انہیں باغی قرار دے رہا ہو اور یزید کو اپنا باپ بنائے بیٹھے ہو۔ وہ باغی ہو گئے جن کے بارے میں حدیث آئی، جن کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، جن کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیا حسین منی انا من حسین حدیث نہیں ہے کیا؟ بے شک۔ کیا سیاستہ میں نہیں ہے یہ حدیث؟ بے شک۔ آئیں پڑھے لکھے مجھ سے ہاتھ ملائیں۔
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے؟ رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے کہاں امام حسین اور کہاں وہ لڑکا کل کا یزید؟ اس کی تعریفوں میں لگ گئے اور تعویلیں کرنے لگے، طرح طرح کی بحثیں کرنے لگے، مناظرے مباحثوں میں لگ گئے۔ مناظروں مباحثوں سے کام نہیں چلتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مومن کا دل خود کہہ دیتا ہے، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی مناظرے کے ایمان خود کہہ دے گا، مومن کا دل خود کہہ دے گا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان اسلام، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ کوئی اگر تم سے تمہارے سامنے کبھی کوئی ایسی بات آئے، یہ کہہ دینا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے بفرض غلط مانا کہ امام حسین کو کھڑا نہیں ہونا تھا، چلیے وہ کھڑے ہو گئے، مگر اب یہ بتا کہ وہ کھڑے ہو گئے تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری کیا تھی وہ بتا۔ ایک چھپتا ہوا سوال ہے، یہ ہوا ابن زیاد ہوا، شمر ہوا، سمجھے آپ، عمر بن سعد ہوا، جتنے اس کے ہمنوا تھے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی تھی؟ جنگ لڑیں، رسول اللہ کے نواسے سے حکومت کی خاطر۔ ارے قدموں پر لوٹ جاتا کہ جب آپ ہیں تو پھر اب ہم تو کچھ نہیں، اور کچھ چاہیے ہو تو وہ بھی لے لیجئے، حکومت کیا ہے، یہ تو آپ کے در کے ٹکڑے ہیں، ملی کس کے ذریعے ہے؟ یہ عرب میں مسلمان، عرب میں یہ اسلام آیا تبھی تو حکومتیں بنی۔ یہ عرب کے لوگ کیا تھے؟ یہ وحشی لوگ، یہ جانور کھانا، کاٹنا، چرانا، بکریاں چرانا، انہیں کو کاٹ کاٹ کے کھانا، آپس میں لڑنا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑے کرنا، عربوں کا ماحول تھا۔ یہ حکومت آئی کہاں سے تھی؟ یہ بادشاہت بنی کہاں سے تھی؟ یہ عمارت بنی کہاں سے تھی؟ یہ سلطنت کس کے دم کا ظہور تھی؟ یہ کون لے کر کے آیا تھا؟ کس کے دامن سے یہ بن کے آئی تھی؟ وہ امام حسین کے نانا ہی تو تھے جو اسلام و مذہب و ملت بھی لے کر کے آئے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے حکومت بھی قائم فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہی کے دم سے تو سب کچھ ہوا تھا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طرح طرح کی تعویل ہے، وہ ایک حدیث مل گئی ہے، حدیث قسطنطنیہ، اسے لیے بیٹھے رہتے ہیں حدیث کی تعریف کرنے والا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم، سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پہ حملہ کرے گا، جہاد کرے گا، قسطنطنیہ ہے تا قیصر کا دارالحکومت، مغفور لہم، وہ بخشے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ لشکر امیر معاویہ کے زمانے میں جب قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے گیا تھا، ان میں یزید بھی تھا، تو وہ بھی بخشا ہوا ہے، مغفور لہم میں وہ بھی شامل ہے۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا دوڑا، پان متی نے ناتا جوڑا، کہاوت چلتی ہے کہ ہماری طرف سمجھے آپ، نہ اس میں یزید کا نام، نہ سرانہ پیر، اور اس کو اس میں حدیث میں فٹ کر رہے ہیں کہ وہ بخشا ہوا ہے، وہ بھی تھا شامل اس فوج میں۔ ارے بھلے آدمی، حضور نے کہا ہے اول و جیش، پہلا لشکر۔ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا ہے، اور جس وقت پہلا حملہ ہوا تھا قسطنطنیہ پر، اس وقت یزید تو شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس قسم کی باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی بھی نہیں ہیں، اکثریت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں بمبئی جو ہے وہ سیٹھوں کا شہر ہے، وہاں سب مالدار لوگ رہتے ہیں، تو کیا بمبئی میں غریب نہیں رہتے ہیں؟ پھر بھی سیٹھوں کا شہر کہلاتا ہے۔
بڑے آدمیوں کا، مالداروں کا؟ عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہیں، مخفوض اللہم اسے شامل کر رہے ہیں، ظالم کو سمجھے آپ؟ یہ کہنا اور بات ہے کہ وہ لشکر میں اگر ہوتا تب بھی حدیث کے لیے حدیث یہ نہیں ہوتی. ایسی باتیں اکثر کے اعتبار سے کہلائی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں کافی تعداد میں زیادہ تر لوگ اور شہروں کے مقابلے میں یہاں پر امیر طبقہ رہتا ہے، زیادہ تر بہت سے مالدار لوگ رہتے ہیں. یہ مطلب ہوگا، یہ تھوڑی ہوگا کہ یہاں پر کوئی بالکل غریب ہے ہی نہیں. ایک مثال دے دی میں نے آپ کو، یہ ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو. فلاں اسکول کے سب بچے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب بالکل ایک آدھ فیل بھی ہوا ہوگا تب بھی یہی کہا جائے گا. اور مطلب یہ ہے کہ اور اسکولوں کے مقابلے میں اس کا نتیجہ اچھا رہا، یہ مطلب ہوگا اس کا. اس حدیث کو لیے بیٹھے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے نواسے جس کے زمانے میں شہید کیے گئے، جس کے دور حکومت میں، بلکہ جس کے حکم سے، اس کے لیے تعویلیں کر رہے ہو. یہ تعویلیں یہاں چلیں گی، قیامت کے دن نہیں چلیں گی. اللہ دلوں کا حال جان رہا ہے، دلوں میں کیا ہے. بے شک. سمجھا؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ پروردگار جو کچھ سینوں میں ہے اس کو خوب جانتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہاں اپنی جماعتوں کو ہم آہنگ بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بدغلایا جا سکتا ہے. قیامت کے دن یہ مکاریاں نہیں چلیں گی. یزید کا جھنڈا الگ ہوگا، امام حسین کا جھنڈا الگ ہوگا. دیکھیں گے کون کون یزید کی طرف کو بھاگے گا. اللہ نے چاہا ہم تو قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو حضرت امام حسین کا نام لیتے اٹھیں گے. اللہ نے توفیق دی تو انہی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں. بے شک. آمین. تو بات یہی ہے آج کی تقریر کا خلاصہ کہ اللہ نے بیچ میں رکھا. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سبق دیا. سیدنا صوفی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک 800-700 سال پہلے کے بزرگوں میں بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب بوسطہ میں؟ درود ملک بر روانے تو بات، بر اصحاب بر پیروانے تو بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے رسول، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا درود آپ کی مبارک روح پر نازل ہو، آپ کے صحابیوں پر، آپ کے پیروکاروں پر بھی. نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، دیوے مرید. سب سے پہلے ان پر جو ابو بکر ہیں، جو پیر بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، اور پھر عمر کے اوپر کہ جو شیطان کا عمر پنجہ بر پیچے دیوے مرید، ان عمر پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو کہ جو شیطان کے پنجے کو مروڑ دینے والے ہیں. صبح شاہ عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دلدل سوار. سبحان اللہ. اور تیسرے وہ عثمان غنی جو رات رات پر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور چوتھے وہ علی جو دلدل پہ سوار ہو کر کے جہاد فرمانے والے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اللہ بنی فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. آمین. تو میری دعا قبول کرے نہ کرے گی تیری مرضی ہے، بس تمنا یہ ہے کہ منو دست و دامان آل رسول میں ہوں اور آل رسول کا دامن میرے ہاتھ میں. آمین. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ تعلیم، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. کیسے آقاؤں کا بند، دونوں کا ذکر کر کے صحابہ کا بھی، اہل بیت حضرت علی کا بھی. پھر کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں طرف دونوں کو لے کر کے چلے. جدھر بھی دیکھو سمجھے. آپ کتاب لکھی حضرت علی کی شان میں کچھ لوگوں نے توہین کی، حالات نے پوری کتاب لکھی ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ. سبحان اللہ. پورا رسالہ ہے. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں لوگوں نے کچھ کہا تو کتاب لکھی ہے ظلال العنقا. بہت عظیم زبردست کتاب ہے. کسی بھی فتنے کو سر اٹھانے نہیں دیا میرے اعلیٰ حضرت نے. سب کا ذکر کیا، حضور کے جانثاروں سلام بھیجا تو وہ بھی سب کے اوپر لے کے چلے. حضور کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں سبحان اللہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر. صحابہ کا ذکر ہے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، وہ چکا چاک صحابہ کے جہاد کی منظر کشی کی ہے. وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. ادھر اہل بیت کا ذکر ہے. پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آیت تطہیر جو ہے جی قرآن شریف میں اہل بیت کے شان میں اس کی طرف اشارہ ہے. آیت تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. پڑھے جاؤ سمجھے. اور ایک چالاکی اور چلی ہے لوگوں نے. حضرت فاطمہ کی شان میں تعریفیں کی ہیں. حضور کی بیوی سیدہ عائشہ کی شان، حضرت فاطمہ کی تعریفیں کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو برا بلا کہتے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ. اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں حضور کے ازواج مطہرات، آپ کی پاک بات بیویوں کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کی بیٹیوں اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا. حضرت عائشہ کی شان میں بھی فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جب میرے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف میں روضہ پر نور پہ حاضر ہوئے، روضہ پاک میں حضور کے روضے کے پاس میں اس گنبد کے نیچے دو ہی لوگ تو آرام فرما رہے ہیں. ایک سیدنا ابوبکر صدیق، ایک حضرت عمر فاروق اعظم. مواجہ شریف میں جب آپ کھڑے ہوں گے، پہلا سوراخ جو ہے اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے نا، سوراخ ہیں، 3 سوراخ ہیں جالیوں میں. پہلے سوراخ پر لکھا ہے ہا ہونا السلام علی رسول اللہ، یہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول پہ سلام بھیجو. 2 قدم بڑھیے، دوسرا سوراخ اس پہ لکھا ہوا ہے ہا ہونا السلام علی رفیق ہی ابی بکر صدیق. 2 قدم بڑھیے، تیسرا سوراخ ہے جالیوں میں، اس پہ لکھا ہوا ہے ہا ہونا السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب.
سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے، زبان پہ یہ شعر جاری ہو گیا، اللہ اللہ کیا بات ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، اور جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، اور وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ بے شک آج کی تقریر کے اخیر میں اینڈ میں اپنے اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت آپ کو سنا جاؤں گا، زندہ کرامت، سمجھے آپ؟ یہ مدینہ شریف میں یہ پورا قصیدہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، کئی سو شعر ہیں اس میں، حج کے موقع پر حاضر ہو کر کے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، اللہ والوں کی شان واقعی اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف میں 24 صفر کو داخلہ ہوا، محرم کے بعد جو ہوتا ہے مہینہ صفر کا، اس کی 24 تاریخ کو اعلیٰ حضرت مدینے میں حاضر ہوئے۔ حج کیا ہوگا ذی الحجہ کے مہینے میں، پھر مکے ہی میں رہے، پہلے کے حاجی لوگ بہت دن رہتے تھے مکے میں، 6 مہینے میں لوٹ کے آتے تھے، پھر مدینے میں ہی بہت دن رہتے تھے۔ 24 صفر کو حاضری ہوئی مدینہ شریف میں، تو مدینے کی چمک دمک دیکھ کر کے زبان سے شعر جاری ہوئے، فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں، 24 تاریخ کو چاند تو نکلتا نہیں، چاند تو ہوتا نہیں 24 تاریخ کو، کہیں آدھی رات کے بعد تھوڑا بہت نکلتا ہے، سوکھا ساکھا چھوٹا موٹا۔ کہتے ہیں 24 صفر ہے، بستو چہارم ہے، بے شک چاند تو ابھی پہروں نہیں نکلے گا، لیکن مدینے کی رات کو اس آسمان کے چاند کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کی رات بغیر چاند کے جگمگا رہی ہے، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں، ابھی تو پہروں نہیں نکلے گا، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے۔ اس میں ایمانی لطیفہ یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہی 24 صفر اعلیٰ حضرت نے تو مدینے کے لیے کہا تھا کہ مدینے کی رات جگمگا رہی ہے، چاند تو ابھی پہروں نہیں نکلے گا، لیکن مدینے کی رات پھر بھی جگمگا رہی ہے، اور یہی 24 صفر کو آپ بریلی میں جائیں، حضرت کا وصال 25 صفر کو ہوا نا جی بے شک، جمعے کے دن 2:38 پہ، تو یہی 24 کی رات بریلی میں جگمگاتی ہے۔ انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں مدینے کی رات کے لیے کہا تھا کہ بغیر چاند کے مدینے کی رات جگمگا رہی ہے، اور وہی 24 صفر آج جا کر کے دیکھو بریلی کی رات بھی بغیر چاند کے جگمگاتی آپ کو ملے گی، ہر طرف رونق و بہار آپ کو ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا، فیضان بریلی، نعرہ تکبیر۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو یہ بتا دیا تھا، انہیں یہ علم اللہ کی طرف سے حاصل تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے دن بھی یہی ہے، اور اس کے بعد فوراً جو شعر لکھا ہے متصل، اس شعر سے اور تائید ہو جاتی ہے۔ جب 24 صفر کا ذکر آیا، اللہ والوں کی شان رہتی ہے کہ وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، موت کو یاد رکھنا ایمان والوں کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں اکثرو ذکر حازم اللذات، بے شک لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا خوب ذکر کیا کرو، دور فرماتے۔ ایک حدیث میں ہے کفا للواعظ الموت، آدمی کی نصیحت کے لیے، سدھرنے کے لیے موت ہی بہت کافی ہے۔ موت کو سوچے،
غور کرے دنیا کے سب عیش کھٹے دکھائی دیں گے، جتنا سوچے گا اللہ کی یاد آئے گی، ہے کچھ نہیں یہ دنیا۔ ہاں یہ خواب ہے جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلے گی خواب رہتا نہیں۔ بے شک۔ ہاں حضور فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم کو سویرا مل جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام مل جائے تو سویرے کا انتظار نہ کرو۔ کہیں فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زندگی ایسی گزارو جیسے کہ مسافر یا پردیسی ہو، اسے اپنا گھر مت سمجھو دنیا کو، یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ پردیس ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ امیر خسرو ان کے مرید عاشق زار کہیں باہر تھے، امیر خسرو دہلوی جب آئے تو جنازہ تیار تھا، سمجھے آپ، شعر کہتے تھے فارسی میں ہندی میں، شعر زبان پہ جاری ہوا، گوری سووے سیج پہ، گوری سووے سیج پہ، ہندی میں شعر کہا امیر خسرو نے، گوری سووے سیج پہ مکھ پر ڈالے کیس، چل سیاں اب شام بھائی یہ تو ہے پردیس، سمجھا۔ ایک شعر فارسی میں بھی کہا تھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ سبحان اللہ۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی، اے وہ ہستی کہ تیرا چہرہ خود دنیا کے لیے تماشا گاہ ہے، تو کون سا تماشا دیکھنے کے لیے چل دی؟ فقیروں کی دنیا کی باتیں ہیں، سمجھا۔ تو موت کا ذکر، موت کو یاد رکھنا، موت کا چرچا کرنا، ہر چیز میں موت کی جھان آ جانا، سورج کو نکلتے دیکھ پھر ڈوبتے ہوئے بھی دیکھ، جب سورج کو ڈوبتے دیکھے تو اپنی موت یاد کر لے، چاند کو گھٹتے بڑھتے دیکھ تو اپنی بھی زندگی کے زوال کو یاد کر لے، تاروں کو ڈوبتے دیکھے تو اپنی زندگی کے زوال کو یاد کر لے، ندیوں کو کبھی بھرتے کبھی سوکھتے دیکھے تو تجھے اپنی موت یاد آ جائے، پیڑوں کے پتوں کو گرتے دیکھے تو تجھے اپنی موت یاد آ جائے۔ ہر چیز انسان کو یاد دلاتی ہے، سویرے سے شام تک جدھر دیکھ اور تجھ یاد کر کے اللہ کو مت بھول، زندگی ایسی گزار، موت کو یاد رکھ۔ حضور فرماتے ہیں نصیحت کے لیے موت ہی بہت کافی ہے، اللہ توفیق دے، کھاؤ پیو، منع نہیں کر رہا ہوں، چین سے رہو، میری دعائیں ہیں خدا تعالیٰ ترقیاں دے، دولتیں دے، کاروباروں میں برکتیں دے، مگر موت کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو، موت کو یاد کر کے اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بھول جاؤ، بھول بھی جاؤ دولتوں میں پڑھ کر کے، کاروباروں میں لگ کر کے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہم آپ موت کو بھول جائیں گے مگر موت ہمیں نہیں بھولے گی۔ بے شک۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ موت کو یاد کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جب 24 سفر کا ذکر آیا تو فوراً بعد میں دوسرا شعر جو لکھا ہے اس کو سن کر کے میرے دل میں ہیجان پیدا ہو گیا، یا اللہ واقعی امام احمد رضا کو خوب معلوم تھا، جب موت کی یاد آئی تو کیا زبان سے نکلا، جب 24 سفر کا ذکر آیا تو کیا زبان سے نکلا۔ دونوں شعر اب سنو اور سمجھو، اور اسی پر آج کی گفتگو ختم کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ مدینے میں حاضری ہے، 24 سفر ہے، کہتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کیے۔ پھر فوراً لکھتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کیے، بے شک، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر، کوئی بھروسہ نہیں مدینے کا چاند اپنی روشنی دے دے، یہ چاند میں کوئی بھروسہ نہیں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اور آج کی اس تقریر جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہم آپ کو درمیان میں رکھا، امام احمد رضا کے اس شعر پہ ختم کیے جا رہا ہوں۔ آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع و لذت سوز جگر کی ہے،
مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے، اور سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شعر کا مطلب بتا دوں آپ کو، میری طبیعت چاہ رہی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے احمد رضا، اللہ کے خوف سے حضور کے عشق میں محبت میں روتے روتے آنسوؤں سے جو تیرا دامن بھیگ گیا ہے، دامن بھیگ جاتا ہے نا، جب ہوگا آدمی آنسو بہیں گے تو کسی چیز کو سکھانے کے لیے ہوا چلتی ہے نا، ہوا سے چیز سوکھ جاتی ہے، ہوا میں کپڑا ڈال دو ہوا چلتے وہ خشک ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں احمد رضا عشق مصطفیٰ میں خدا کے خوف سے روتے روتے جو تیرا دامن بھیگا ہے، اس کو سکھانے کے لیے دیکھ وہ شفاعت کی ہوا چل پڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔